اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سیریز میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس کی سیریز کی پہلی 2 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، جس میں ایک تو میں نے نفس کے حوالے سے بتایا کہ سب سے پہلے تو سوچ کو سمجھنا ضروری ہے کہ سوچ کیا ہے، خیالات کہاں سے آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کی تھی، اس ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور اس ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ 4 شخصیات، 4 مخلوقات یا 4 چیزیں موجود ہوتی ہیں جو انسان کے اندر خیالات پیدا کرتی ہیں، جن میں سے ایک انسان کی روح ہوتی ہے، ایک انسان کا نفس ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر موجود شیطان ہوتا ہے، اور چوتھی آپ کی اپنی خودی ہوتی ہے، آپ کا اپنا وجود ہوتا ہے یا آپ کی ذات ہوتی ہے، جو اس چیز کے اندر ایک کمیونیکیشن پوری جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، مکمل ہو رہی ہوتی۔ 3 لوگ رائے دے رہے ہوتے ہیں، 3 مخلوقات رائے دے رہی ہوتی ہے، اور آپ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس پوری رائے کو آبزرو کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی رائے صحیح ہے اور کس چیز کو مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے روح کے حوالے سے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ روح کا کردار کیا ہے، روح کس طریقے سے انسان کے اندر، جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں روح کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، اور روح کے اوپر کیوں جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں کام نہیں کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا گیا ہے کہ روح کیا ہے، اور روح اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں جو روح کیا ہے اس کے حوالے سے موجود ہے، اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شیطان کیا ہے، کہاں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، انسان کے جسم میں کہاں موجود ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی جو ہے وہ حیت اور جو ہے اس کی ماہیت کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ شیطان اصل میں پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں جو ہے وہ 50ویں آیت ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ شیطان جنوں میں سے تھا، تو جن کیا ہے، جن جو ہے وہ آگ کی لو سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ آگ کی لو سے جو ہے وہ جنوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ جو جن ہے، جو شیطان ہے، شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، اور اس کو ہمارے اندر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، اور وہ ہمیں قیامت تک تمام انسانوں کو جو ہے وہ بہکاتا رہے گا، پھسلاتا رہے گا، سب کچھ کرتا رہے گا۔ تو اب یہ شیطان ہمارے جسم میں ہوتا کہاں ہے، کس مقام پہ اس کا قیام ہے، یہ رہتا کہاں ہے، کس طریقے سے ہم پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے اندر سے جو ہے وہ ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک حدیث میرے سامنے سے گزری جو میں نے پڑھی، اور اس کا متن میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے اندر جو ہے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب خون کس طریقے سے دوڑتا ہے یہ دیکھیے ذرا۔ خون ہمارے دل سے نکلتا ہے اور پھر دل میں ہی واپس چلا جاتا ہے، یعنی خون دل کے ذریعے سے دوڑتا ہے، دل سے شروع ہوتا ہے اور دل تک ہی واپس آتا ہے۔ صاف خون نکلتا ہے، گندا خون آتا ہے، صاف خون نکلتا ہے، گندا خون آتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر دوڑتا ہے، انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مقام کہاں ہے، اس کا مقام کہاں ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ اس کا مقام کدھر ہے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گا۔ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوائل عمری کا ہے، کم سنی کا ہے، جو تقریباً 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ وہ شق صدر کا واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر پہ تھے، ان کے پاس رہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ شق صدر کیا فرشتوں نے آ کر۔ اس شق صدر کے واقعے میں جو تفصیلات لکھی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی لکھی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ سینے سے دل کو نکالا گیا، اور اس کے ساتھ کوئی یا اندر کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا کوئی کالا سا ذرہ تھا، یا کوئی موتی کی طرح کا یا گندم کی طرح کا کوئی دانہ تھا، اس کو نکال کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا گیا، اور بعد میں اس کو دھو کر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو اس واقعے کو جب کبھی بھی میں پہلے پڑھتا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو محترم ہے، پاک ہے، طاہر ہے، اور ایسی محترم ذات، ایسی پاک ذات کے اندر کسی بھی قسم کی کثافت کا ہونا تو ناممکنات میں سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس شیطان کی کثافت موجود ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس کو ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ نہیں یار یہ پاسبل نہیں ہے, اٹ از ناٹ پاسبل, یہ کوئی اسٹوری بنائی ہے, کوئی کہانی بنا لی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اطہر مبارک میں کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے پاسبل نہیں ہو سکتی کیونکہ شیطان اپنا گھر بنا سکے یا شیطان کا گھر وہاں پہ موجود ہو یا شیطان کا قیام گاہ جو ہے وہاں پہ موجود ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ شیطان انسان کے دل کے اندر سے خون کی طرح, یعنی خون کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے, تو پھر اس واقعے کو میں نے کسی اور نظریے سے دیکھا. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کے حوالے سے اس دنیا میں, کائنات میں جس قسم کا بھی کوئی بھی علم ہمیں چاہیے, کوئی بھی گائیڈنس ہمیں چاہیے, چاہے وہ میڈیکل کی ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, تو وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے, جسم اطہر سے ملے گی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا اور جسم اطہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں گائیڈنس دی, ہماری رہنمائی فرمائی. تو اب یہ واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیان کرتی کہ انسان کے اندر شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے, تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر سے وہ نکال کے باہر پھینک دیا, لیکن باقی انسانوں کے اندر وہ چیز موجود ہے, وہ شیطان کا گھر موجود ہے جو دل کے پاس یا دل کے اندر. قوی امکان یہی ہے کہ دل کے اندر شیطان کا قیام ہے جو وہاں سے بیٹھ کر انسان کو ورگلاتا ہے, بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے اور وہاں سے اپنے سارے عملوں کا انتظام کرتا ہے. تو یہ چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی ہمیں ملتی ہے. تو یہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو چیز تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تو نکال کے پھینک دی گئی, لیکن ہمارے اجسام میں, ہمارے جسموں میں, تمام انسانوں کے جسموں میں وہ چیزیں موجود ہیں. تو وہیں سے بیٹھ کے شیطان اپنا حملہ کرتا ہے, دل کے اندر موجود ہے, اور اسی ذریعے سے وہ ہم تک وہ اپنی رائے, اپنا وسوسہ, اپنی جو سوچ ہے یا اپنا جو کلام ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے. اب وہ کلام کس طریقے سے آتا ہے, کس معاملات سے آتا ہے, وہ میں نے سوچ کے حوالے سے بتایا ہے کہ روح کس طرح کلام کرتی ہے, شیطان کلام کرتا ہے, پھر اس کے بعد نفس جو لیتا ہے اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اب شیطان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا زبردست ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت ہی زبردست قسم کی مخلوق ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت فرمائی ہے. یہ لعنتی مخلوق ہے, لیکن اس کی ایبلٹی کو سمجھیے کہ یہ کیا کرتی ہے, قابلیت کیا ہے اس کی. اس کا ایک نیٹ ورک آپ کے اندر موجود ہے, ایک شیطان آپ کے اندر موجود ہے. اب اس کا دوسرا نیٹ ورک یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے اور آپ کے باہر کے لوگوں سے, یا باہر کی جو دنیا ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو دکھائی دے رہی ہے, یہ ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, انوائرمنٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور اس انوائرمنٹ کے ذریعے سے, اس ماحول کے ذریعے سے بھی اسی سوچ کو آپ پر حاوی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کے اندر سے وہ لے کر آ رہا ہے. کوئی نیک کام کرنا ہو تو یہ اندر سے آپ کو تھکاتا ہے, اور باہر سے بھی انوائرمنٹ اس طریقے سے پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو تھکن, آپ کو سستی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس طریقے سے انسان کو ورگلاتا ہے, اور یہ آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کی فیملی میں ہو, دوستوں میں ہو, کولیگس میں ہو, کہیں بھی آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں, ظاہر ہے سب کے ساتھ ایک ایک شیطان موجود ہے, ظاہر ہے سب کے اندر ایک ایک شیطان موجود ہے. تو اس شیطان کا جو رابطہ ہے, جو نیٹ ورک ہے, بالکل ان شیطانوں کے ساتھ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے گا, جس طریقے سے ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں یہ شیطان بھی آپس میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ کوآرڈینیشن کے ذریعے سے پھر دوسرے, اگر ہم اس کی بات اپنے دل سے جو بات آ رہی ہے اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ باہر سے کہلوائے گا, پھر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر یہ اور طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ رونما کرنے کی کوشش کرے گا انوائرمنٹ سے. یہ سوائے وسوسہ ڈالنے کے اور آپ کو تھکانے کے اور شور مچانے کے یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے رولا مچا دے, جھوٹا ہو لیکن شور بہت برے طریقے سے مچاتا ہے اور انسان کو لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہ سچا ہے. تو یہ بالکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے, شور مچاتا ہے اور بہت شدید شور مچاتا ہے اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیطان اصل میں آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے, ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے.
دل کے اندر سے ہی ہم سے کلام کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کو جو ہے وہ پھر اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر انوائرمنٹ کے ذریعے سے لے کر آتا ہے، اپنے پورے نیٹ ورک کو استعمال کرتا ہے. تو جس طریقے سے جتنی آپ کی قابلیت اہلیت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا نیٹ ورک اور اس کی ایبلٹی، اس کی قابلیت بھی اسی طریقے سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ پھر اسی طریقے سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو اس کے حملے کو سمجھنا کہ کس طریقے سے اس کو حملے کو سمجھنا ہے کہ آواز یہ شیطان کی ہے یا روح کی ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جب نفس کی پوری ایک ڈیفینیشن کر دیں گے اگلی ویڈیو میں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ شیطان اور روح نفس کو کس طریقے سے بہکاتے ہیں، نفس کو کس طریقے سے. شیطان کے پاس صرف اتنا اختیار ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کمزور مخلوق ہے، انسان سے کمزور ہے، انسان بہت طاقتور ہے. اس کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ یہ آپ کو بہلا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی یہ ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا سکتا کسی گناہ کو کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے. کچھ نہیں کر سکتا ماں سوائے آپ پر، سوچوں پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی گفتگو میں اور ادھر ادھر سے ماحول سے آپ کے اوپر ایک پریشر ڈالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ. تو جب آپ کو یہ پریشر ڈالنا اس کا سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو ٹیکل کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو ہرانا کس طریقے سے. امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو شیطان کے حوالے سے پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیطان کس طریقے سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے وجود میں کہاں ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ اندر سے ہم سے کلام کرتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نفس کی پوری حیت اور ڈیفینیشن کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. جزاک اللہ خیر.